أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ایک اور صلوات پڑھنے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. یہ فقرہ بہت سے مفسرین کے لیے متشابہ ہو گیا کہ انہو میں ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے، کس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ قیامت کا علم ہے. آپ اردو زبان میں اپنی ترکیب کے اعتبار سے سوچیں کہ وہ کیا حقیقت ہوگی جسے کہا جائے گا کہ یہ قیامت کا علم ہے. قیامت کا علم، ظاہر ہے کہ قیامت کا علم جس کو کہا جائے گا وہ چیز، وہ شے، وہ حقیقت بہت عظیم ہوگی، اور اس اعتبار سے اس کا کمزور عقلوں کے لیے متشابہ ہو جانا فطری بات ہے. گزشتہ شب میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں بعض حضرات نے یہ سمجھا ہے کہ قرآن مجید قیامت کا علم ہے. یہ ضمیر قرآن کی طرف پلٹتی ہے یا نہیں، اس سے قطع نظر اس میں شک نہیں کہ اس قرآن مجید میں قیامت کا علم ہے. یہ قرآن مجید اگر اسے کوئی سمجھ لے تو آخرت کا ایک ایک راز رب کریم نے اس میں کھول کے رکھ دیا ہے. سبحان اللہ. 6,666 آیتیں بقول مشہور، بقول معروف. ان میں سے تقریباً 1400 آیتیں، یعنی کم و بیش 1,500 آیتیں صرف آخرت اور قیامت کے بیان میں. اور فرما رہے ہیں
کوئی رخ ایسا نہیں ہے قیامت کا، آخرت کا، حیات ما بعد الموت کا، جسے قرآن مجید نے بیان نہ کیا. میں لفظ بیان کہہ رہا ہوں، بیان کسی چیز کو کھول کر سامنے پیش کر دینا. افسوس ہے کہ اس کے باوجود ہمارے متکلمین، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور فلاسفہ اور فقہاء و مجتہدین میں قیامت کی بحثیں ہیں، قیامت کی بحثیں ہیں. یعنی کس طریقے سے انسان دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے. یہ انسان جب مر جائے گا اور اس دنیا میں، اس زمین میں دفن ہو جائے گا، اور دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، یہ مسئلہ مشرکین و کفار کے لیے ہی اہم نہیں تھا، یہ مسلمین و مومنین کے لیے بھی اہم ہے. وہ طرح طرح کے شبہات، شبہ عاقل و معقول اور نہ جانے کتنے شبہات لے کر آتے ہیں کہ یہ ممکن کیسے ہے، معقول کیسے ہے، ایک چیز عقل میں کیسے آ سکتی ہے. حالانکہ قرآن مجید نے اسے بیان فرما دیا ہے، بیان. اب ظاہر ہے کہ وقت تمام ہو گیا، یہ ماہ مبارک رمضان گزر گیا، اور اس میں ہم نے اجمالی بحثیں کی ہیں سورہ مبارک زخرف کی بعض آیتوں کے تعلق سے. واقعاً یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر مستقل درس و بحث کی ضرورت ہے. آخرت کا بیان قرآنی، قرآن مجید نے آخرت کس طرح بیان فرمائی ہے، اور یہ حکمت اسلامی اور حکمت حقیقی اور حکمت یمانی کا ایک عظیم حصہ ہے. محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بہرحال قرآن مجید میں بھی آخرت و قیامت کا علم موجود ہے. یعنی اگر لفظوں میں، عبارتوں میں بیان ہو سکتی ہے قیامت، تو اس سے بہتر بیان نہیں ہو سکتی جیسے قرآن مجید نے بیان فرمائی. اور اگر عقل و منطق و برہان اور عرفان کو لفظوں کے سانچے میں ڈھالا جا سکتا ہے، تو ان آیتوں سے بہتر آیتیں ممکن نہیں ہیں. یا پھر آپ کلمات معصومین کا سراغ لگائیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کس طرح بیان فرمایا ہے، اور ائمہ اطہار نے کس طرح بیان فرمایا ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے کس طرح یہ آیت کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ وہ قیامت کا علم ہیں، قیامت کی شناخت ہیں، یا سادہ تر کر لیجئے قیامت کی پہچان ہے. کون؟ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام. حضرت عیسیٰ قیامت کی پہچان کس طرح ہے؟ ایک قول کی طرف کا اشارہ کیا تھا جو دوسرے مفسرین نے بھی بیان کیا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کریں گے، کیا انہوں نے. ایک یہ ہے کہ قیامت سے پہلے وہ خود تشریف لائیں گے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملیین کا، یعنی تمام یکتا پرستوں کا، تمام ان لوگوں کا کہ جو توحید اور آخرت میں یقین رکھتے ہیں، ان سب کا تقریباً اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے. یعنی ان کی آمد ایک نشانی ہوگی کہ بس اب قیامت آنے والی ہے. اس پہ تفصیلی بحثیں ہیں. بعض لوگوں نے اس بات کا بھی انکار کیا ہے. میں ذکر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں
نہ ان کے اعتراضات بیان کرنے کا وقت ہے، نہ اس کے جواب دینے کا وقت ہے۔ یہ کہ ہمارا آپ کا عقیدہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، ہمارا اور آپ کا عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرمائیے۔ بظاہر حضور علیہ السلام کی طرف سے اس کی تائید ہے اس قول کی کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے۔ اس ایک بات کے تسلیم کر لینے کے ساتھ بہت سے مسائل اور جڑے ہوئے۔ اگر تشریف لائیں گے تو اس وقت کہاں ہیں؟ کرۂ ارض پر تو کہیں نظر نہیں آتے، ناسا کی ٹیلیسکوپس نے کہیں آج تک جناب عیسیٰ کا مشاہدہ تو نہیں کیا، تو ہیں تو کہاں ہیں؟ اور اگر کوئی ایسا مقام، ایسا مکان ہے اس لامکان کے نظام ہستی میں، پروردگار نے کسی صورت سے کہیں حضرت روح اللہ کو رکھا ہے اور وہ تشریف لائیں گے اس دنیا میں، تو جہاں پروردگار نے حضرت روح اللہ کو رکھا ہے وہاں حضرت بقیت اللہ کو نہیں رکھ سکتا۔ خدا عاجز ہے، یہ جگہ تھوڑی سی ہے، ایک ہی شخص رہ سکتا ہے وہاں پہ، ایک سے زیادہ نہیں رہ سکتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تمام مسلمانوں کا یقین ہے، بس یہی مسئلہ ہے، مسلمانوں کا مسئلہ یہی ہے۔ مریم کا لال محفوظ رہے تو قابل قبول ہے، زہرا کا لال محفوظ رہے تو قابل قبول ہے۔ بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ اموی اسلام ہے۔ یہ ہندا کی ذریت نے جو اسلام تصنیف کیا اس میں زہرا کے لال کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے آج کل کیا کیا گستاخیاں ہو رہی ہیں، زبان سے ہم دہرا بھی نہیں سکتے۔ اب اموی مسلمان اتنا گستاخ ہو گیا ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں شروع ہو گئی ہیں، اور حضرت مہدی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ حالانکہ یہ فقرہ بہت معروف ہے، مشہور ہے محدثین کے درمیان، محدثین اہل سنت کے درمیان، ماہرین صحاح کے درمیان، کہ حضور نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کیا حال ہوگا تمہارا، کیا حال ہوگا تمہارا جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور نماز پڑھیں گے اور امامت کرنے والا تمہارے درمیان سے ہوگا۔ عیسیٰ امامت نہیں فرمائیں گے، امامت کون کرے گا؟ کون امامت کرے گا؟ کوئی ابو بکر والبغدادی جیسا امامت کرے گا، ہے نا؟ بہت سی باتیں بغیر کہے سمجھ لیا کیجیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور تمہارا امام تمہارے درمیان سے ہوگا۔
اور پھر دوسری حدیثیں ہیں محدثین اہل سنت نے بھی روایت فرمائی ہیں، اور ہمارے ہاں تو ثابت ہے ہی ہے کہ آپ نے فرمایا وہ میری ذریت سے ہوگا، وہ میرا لال ہوگا، میرا بیٹا ہوگا، میرا بیٹا ہوگا۔ مریم کے بیٹے کو زہرا کا بیٹا نماز پڑھائے گا۔ تو اگر اس آیت کے ضمن میں گفتگو کی جائے تو پھر حضرت ولی عصر حجت اللہ الکبریٰ آیت اللہ العظمیٰ حقیقی معنی میں آیت اللہ العظمیٰ، حجت اللہ الکبریٰ، بقیت اللہ الاعظم، حضرت مہدی آخر الزمان عجل اللہ کی حیات اور ان کے ظہور سے متعلق بحثیں بھی اس آیت کی تفسیر و تعویل کے ضمن میں جڑی ہوئی ہیں۔ بہرحال اس کے بعد فرمائے گا فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تو تم قیامت کے بارے میں ہرگز کسی شک میں مبتلا نہ ہو، شک نہ کرو، قیامت آ کر رہے گی۔ وَاتَّبِعُونَ، اور ہماری پیروی کرو۔ یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی امت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ میری پیروی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ اس سورہ مبارکہ زخرف میں لفظ صراط مستقیم بھی بار بار آیا ہے۔ قرآن مجید کے عظیم ترین سوروں میں سے ہے سورہ زخرف، عرفانی نقطہ نظر سے۔ پھر ارشاد ہوا وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، دیکھو شیطان تمہیں ہرگز روک نہ دے، روک نہ دے شیطان۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھیے اس سے پہلے حضرت موسیٰ کے واقعات بیان ہوئے تھے، اب حضرت عیسیٰ کے واقعات بیان ہوئے، اور یہ سب واقعات صرف اس لیے نہیں کہ ہماری تاریخی معلومات میں اضافہ ہو جائے، نہیں، اس سب سے ہماری زندگی میں، ہمارے مستقبل میں کام آنے والے نکات ہیں، مطالب ہیں، رہبری ہے، رہنمائی ہے، روشنائی ہے، روشنی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب عیسیٰ آئے کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، آیات کے ساتھ، قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ، تو اعلان کیا فرمایا؟ کہا دیکھو میں تمہارے لیے حکمت لے کر آیا ہوں۔ لفظ حکمت لے کے آیا ہوں۔ عام طور پر حکمت کی تفسیر میں لوگ فلسفہ بیان کرنے لگتے ہیں۔ فلسفہ یہ لفظ اور فلسفے کے دامن میں جو کچھ ہے وہ مواد، وہ یونان سے امپورٹ ہوا بنو امیہ کے دور میں۔ اس میں بہت سی چیزیں اچھی ہیں، میں فلسفے کا دشمن نہیں ہوں، لیکن اصل بتا رہا ہوں، تاریخ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ بنو امیہ نے، جسے کہا جاتا ہے کہ اپنی حکومت کے زمانے میں اسلامک سویلائزیشن کی خدمت کی ہے۔ کیا خدمت کی ہے؟ ان کی ساری کوشش یہ تھی کہ غیر اسلامی تہذیبی اور تعلیمی اور اقتصادی اور اخلاقی اقدار کو اور نظام کو امپورٹ کر کے نافذ کیا جائے، اور رسالت مصطفیٰ اور حرف قرآن اور پیغام قرآن کو دنیا میں مٹا دیا جائے یا اسے کمتر ثابت کیا جائے۔ یہ ہے تاریخ کا خلاصہ، یہ ہے تاریخ کا خلاصہ۔ تو لفظ فلسفہ کہاں سے ہے؟ فلسفے کا روٹ ورڈ عربک میں نہیں ہے، عربک میں یہ لفظ فلسفہ عربی نہیں ہے، یہ آیا ہے کہاں سے؟ نہ فلسفہ عربی لفظ ہے،
نہ تصوف عربی لفظ ہے، تصوف عربی لفظ نہیں۔ تصوف کہاں سے آیا اور فلسفہ کہاں سے آیا؟ یہ سب مانگے کا اجالا ہے، اور اسلام خود نور ہے۔ اس نور کو کسی مانگے کے اجالے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حکمت جو قرآن حکیم نے بار بار و تقریباً ہر نبی کے ساتھ حق سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت بھی نازل فرمائی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیا لے کر آئے تھے؟ سورہ جمعہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حکمت، جناب موسیٰ کے ساتھ حکمت تھی، جناب عیسیٰ کے ساتھ حکمت، جناب حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حکمت۔ حکمت کہیں زیادہ لفظ کے اعتبار سے بھی، لغوی اعتبار سے بھی، اور اپنے اطلاقات کے اعتبار سے بھی حکمت کہیں زیادہ عظیم ہے فلسفے سے۔ دونوں میں مشترک بہت سے مباحث ہیں۔ یونان میں بھی جو فلسفہ تھا وہ اس زمانے کے اللہ کے نبیوں کی ڈیہڑی کی خیرات تھی، کچھ اور نہیں تھا۔ نبیوں سے جو کچھ سنا اور سمجھا، جو صحیح سمجھا وہ حکمت، جہاں الجھ گئے وہ فلسفہ۔ سمجھیے یہ سب، جو صحیح سمجھ لیا وہ حکمت، جہاں وسوسہ شامل ہو گیا وہ فلسفہ بن گیا۔ حکمت۔ اب حکمت کے مسائل میں بہت سی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، قرآن مجید نے بھی اسے حل کیا ہے۔ حکمت کے خاص مسائل میں بعض حضرات کہتے ہیں عرفان نہ پڑھیے، فلسفہ نہ پڑھیے، نہیں پڑھیے، سمجھیے، اس میں سے جو صالح عنصر ہے اسے قبول کیجئے، جو صالح نہیں ہے اسے رد کیجئے۔ جو کچھ بنام علم روئے زمین پر موجود ہے وہ سب پڑھیے، علم کے لیے دروازے بند نہ کیجئے، علم کے لیے اپنے ذہن کے دریچے بند نہ کیجیے، علم حاصل کیجیے۔ جتنا سچا علم حاصل کریں گے اتنا ہی نفس قوی ہوگا، روح روشن ہوگی اور آخرت بہتر ہوگی۔ شجر علم کا ثمر بھی دنیا میں کم، آخرت میں زیادہ نصیب ہوگا۔ یہ یاد رکھیں۔ یہ دنیا شجر علم کے پھل کے لیے ایسی ہی ہے جیسے بے موسم کا پھل ہو۔ موسم اس کا آخرت میں، وہاں پھل ملے گا، علم کا بھی اور علم پر مبنی عمل کا بھی۔ اب میں تو اکثر کہتا رہا ہوں کہ عمل کہتے ہی اسے ہیں جو علم پر مبنی ہو۔ جو علم پر مبنی نہ ہو اسے عمل نہیں کہہ سکتے، وہ عبث ہے، عمل نہیں ہے، عبث ہے۔ عمل وہی ہے جو بربنائے علم وجود میں آئے۔ پرانا جملہ ہے، آپ لوگوں کو یاد رہنا چاہیے۔ میں نے کہا تھا دونوں میں وحدت دیکھنی ہو تو دونوں الفاظ کے حروف دیکھ لیجئے۔ علم میں کیا کیا ہے؟ عین لام میم۔ عمل میں کیا ہے؟ عین میم لام، حروف تو وہی ہیں نا؟
کوئی شخص قیام کی حالت میں ہو اور پھر بیٹھ جائے، شخص وہی رہے گا بدل جائے گا؟ صرف ترتیب اعضاء میں تھوڑا سا فرق محسوس ہوگا. جب کھڑا تھا تو سینہ اوپر تھا، گھٹنا بہت نیچے تھا. بیٹھ گیا تو یہ گھٹنا سینے کے برابر نظر آنے لگے گا. ٹھیک ہے نا؟ اعضاء تو وہی رہے، لیکن ایک فرق رہا. کھڑا تھا تو اندیشہ تھا چلا جائے گا، بیٹھ گیا تو احساس ہوگا رہے گا. علم اور عمل میں یہی فرق ہے. علم اگر عمل کی شکل میں نہ بدلے تو محرومی ہو سکتی ہے، علم اگر عمل بن جائے تو پھر وہ رزق جاں بن جاتا ہے. علم اگر عمل بن جائے، علم اگر عمل بن جائے، علم اگر عمل بن جائے تو پھر وہ رزق جاں بنتا ہے. پھر وہ دنیا میں بھی کام آتا ہے، پھر وہ آخرت میں بھی کام آتا ہے، اور وہی وہ پونجی ہے جو چوری نہیں جا سکتی. علم کوئی چرا سکتا ہے؟ علم نہیں چرا سکتا. اور اس پر تو مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا. ایک بہت بڑا شاعر تھا فارسی کا، اس میں کوئی شک نہیں. عرفی شیرازی تھا. تو شیرازی مگر رہا ہے وہ ہندوستان میں، انتقال ہوا اس کا لاہور میں. عاشق امیر المومنین. عرفی بہت بڑا شاعر تھا، بہت بڑا شاعر تھا. اس کے بڑے کمالات ہیں، علمی، ادبی، فنی، شعری. مگر سب سے بڑا کمال اس دنیا میں، سب سے بڑا کمال کیا ہو سکتا ہے؟ عاشق علی ہونا. بس باقی کچھ کمال یہ ہے. شاعر ہونا کون سا کمال ہے؟ عالم ہونا بھی کون سا کمال ہے؟ عاشق علی ہونا کمال ہے. واقعاً خدا کی قسم، قرآن میرے ہاتھ میں، اس پوری کائنات میں جب تک اس آسمان کے نیچے اور زمین پر ہیں، ایک انسان کا اس سے بڑا کمال نہیں ہو سکتا کہ وہ علی کا سچا عاشق ہو. ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں. تو عرفی کا بھی کمال یہ تھا، وہ علی کا عاشق تھا. اور اس کے پھر کرامات ہیں، وہ ابھی ذکر نہیں کروں گا، یہ موقع نہیں ہے. اس کا دیوان چرا کے چور لے گئے. آپ کو معلوم ہے شاعر کی تو جان اس کے شعر میں ہوتی ہے. لوگ باقاعدہ اس کے دوست احباب اس کو پرسہ دینے آئے، تعزیت پیش کرنے آئے، تسلیت کے لیے. افسوس کی بات ہے آپ کا دیوان مطمئن بیٹھا رہا. یہ فرق ہوتا ہے اوریجنل پوئٹ میں اور کلٹیویٹڈ پوئٹ میں. ایک ہوتا ہے جس کی پوئٹری کلٹیویٹڈ پوئٹری ہوتی ہے، محنت کر کر کے، مصرے قافیے باندھ باندھ کے، مصرے جوڑ جوڑ کے، ہاں ناپ ناپ کے تنکے سے 3 سینٹی میٹر کا پہلا مصرع تھا تو دوسرا بھی 3 سینٹی میٹر کا ہو، ورنہ وزن بگڑ جائے گا. تو ایک ہوتا ہے کلٹیویٹڈ پوئٹ، ایک ہوتا ہے اوریجنل پوئٹ. تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ یہ لوگ بسور رہے تھے اس کے سامنے، تعزیت پیش کر رہے تھے. اس نے کہا کیا ہوا؟ میرا دیوان لے گیا ہے، میرا ذہن تھوڑی لے گیا. ایسے 8-10 دیوان اور تخلیق کر لوں گا. نفس میں کمال ہونا چاہیے. ٹھیک، خیر. علم بھی اس وقت تک چوری ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ عمل میں نہ بدل جائے.
علم کو عمل میں بدلیں، وہی عمل ہے. اور یہی حرف، یہی درس خلاصہ حکمت ہے. حکمت کیا ہے؟ اب حکمت کی تفسیر، فنی تعریف، اس کا بیان، یہ سب پھر کسی اور وقت. جو موٹے موٹے مسائل ہیں نا، اس کی طرف اشارہ کر دوں. اس میں ایک برادر مومن کا کے سوال کا جواب بھی مضمر ہے. حکمت، فلسفہ، کلام، علم کلام جو اصول دین سے متعلق ہے. بعض مفسرین نے یہاں لفظ حکمت سے کی تفسیر کیا کی ہے؟ کہا حکمت سے مراد ہے اصول دین، اور فروع دین سے مراد ہے اس کے بعد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے قد جئتکم بالحکمہ، یہ حکمہ سے مراد ہے اصول دین. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور میں وہ چیز بیان کروں تمہارے سامنے، وہ بعض مسائل جن میں تم آپس میں اختلاف میں مبتلا ہو گئے ہو. یعنی بنی اسرائیل بعد جناب موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام آپس میں اختلاف میں مبتلا ہو گئے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح امت مرحومہ بعد سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختلاف میں مبتلا ہو گئی ہے. کیسے بنی اسرائیل گمراہ ہوئے تھے یہ دیکھنا ہو تو کیا دیکھیں گے؟ تاریخ نہیں، حال اپنا دیکھ لیجیے. مسلمانوں کا حال جیسے یہ گمراہ ہو رہے ہیں، تفرقوں کا شکار ہیں، جیسے انہوں نے نافرمانیاں کی اللہ کے رسول کی، بالکل ایسے ہی بنی اسرائیل نے کی تھی. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے کہ ان اختلافات کو مٹائیں. تو یہ جو اختلافات ہیں یہ گویا فروع دین اور فقہ سے متعلق ہے، اور الحکمہ اصول دین سے متعلق ہے. لیکن یہ الحکمہ جو اصول دین سے متعلق بھی ہے، تو اصول دین کا علم حاصل کرنے یا اصول علم کا دین دینے کے لیے یہ بڑے نکتے کی بات آ گئی زبان پر. دو پروسیس بالکل الگ الگ ہیں. علم حاصل کرنا ایک پروسیس ہے، اس میں ذہن کا، قلب کا، نفس کا، وجود انسانی کا عمل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ریسیو کر رہے ہیں آپ، ایکوائر کر رہے ہیں آپ. اور ایک ہے علم دینا، یہ بالکل ڈیفرنٹ پروسیس ہے. اور ہمارے یہاں یہ بالکل مختلف. یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص جس نے فزکس پڑھ لی ہو اچھی طرح فزکس پڑھا بھی سکے. یہ ممکن نہیں ہے کہ جس نے انگریزی بہت اچھی پڑھ لی ہے وہ انگریزی دوسرے کو پڑھا بھی سکے. ممکن نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں یونیورسٹیز میں ٹیچرز ٹریننگ کے بالکل کورسز ہوتے ہیں الگ الگ، اور ہر سبجیکٹ کی ٹریننگ الگ ہوتی ہے. آرٹس کی الگ، اور سائنس کی الگ، اور سوشل سائنسز کی الگ، اور نیچرل سائنسز کی الگ، ہر سبجیکٹ کی. آپ پڑھیں اور پھر پڑھانے کی الگ سے ڈگری لیں، ٹریننگ لیں، مشق کریں کہ آپ پڑھا سکتے ہیں. یہ مسئلہ ہر جگہ ہے، دین میں بھی ہے. معرفت حاصل کرنا ایک منزل، معرفت عطا کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بنا کے بھیجے گئے تھے. نبی اور رسول دونوں تھے. نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جس نے ریسیو کیا ہو، رسول وہ ہوتا ہے جو عطا کرنے پہ مأمور. واضح ہے. تو اصول دین دوسروں کو سمجھانے کے لیے ایک علم بنایا مسلمانوں نے، اس کا نام ہے علم کلام. علم کلام. اصول دین حاصل کرنے کے لیے کون سا علم ہے؟
محققین تک یہ بات چبھ جانے والی بات ہے۔ علم کلام کا مفاد کیا ہے؟ بحث کرنا اصول دین پر اور دوسروں کو مطمئن کرنا کہ ہم جو مانتے ہیں وہ درست مانتے ہیں، آپ جو مانتے ہیں وہ غلط مانتے ہیں۔ کیا کیا بھٹکے ہیں لوگ، کہاں کہاں سے ہمارے نظام تعلیم میں اور نظام عمل میں اور نظام فقہ میں اور نظام شریعت میں وہ چیزیں داخل ہو گئیں جو روح شریعت کے منافی ہیں۔ دل آزاری، دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ سمجھنا کہ دوسرا ہمیشہ غلطی ہوگا، ہم ہمیشہ صحیح ہوں گے، فطور ہے، فطور یہ عقل کا۔ صرف العصمت للہ ولرسولہ ولاولیائہ، عصمت مخصوص ہے بس اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، یا اس کے ان اولیاء کے لیے جن کو اس نے معصوم بنایا ہے۔ آوان بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ ورنہ انسانوں سے کسی بھی ٹاپک پہ اس طرح بات کیجئے کہ آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں، وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، تو پھر گفتگو میں تاثیر پیدا ہوگی۔ یہ نہیں صرف باور کر کے بیٹھیں کہ نہیں ہم صحیح ہیں اور آپ غلط ہیں، اور ہم جو کہیں آپ مان لیں اور آپ جو کہیں ہم ہرگز نہ مانیں، ہم تعصب کریں آپ اپنا دل کھلا رکھیں، ہم تکبر کریں آپ تواضع سے پیش آئیں۔ یہ امریکن پالیسی ہو سکتی ہے، اسلام نہیں ہو سکتا، یہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال حکمت کے جو مسائل ہیں، علم کلام میں بھی، حکمت میں بھی اور عرفان میں بھی، جو بنیادی مسائل ہیں ان مسائل میں مسائل وجود ہے، مسائل علم ہے، مسائل معرفت، اور ان میں جو موٹے موٹے مسائل اور آئے ہیں وہ جبر و قدر اور خیر و شر کے مسائل ہیں۔ ہمارے ایک عزیز دعائے جوشن کبیر کے فقرے کے تعلق سے کئی دن سے سوال کر رہے ہیں کہ اس میں آیا یا من قدر الخیر والشر، اے پروردگار، اے کہ جس نے خیر و شر دونوں کو مقدر فرمایا ہے۔ اس فقرے کے کیا معنی ہے؟ کیا شر بھی اللہ کی طرف سے ہے؟ اہم سوال ہے۔ جواب کے لیے تو اشرا پڑھا جا سکتا ہے، مگر کبھی کبھی 2-3 جملوں میں بھی بات ہو جاتی ہے۔ ایک بات بنیادی طور پر مان لیجئے، خدا خیر محض ہے، اس نے جو کچھ خلق فرمایا ہے وہ سب خیر ہے۔ شر اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ پھر اس فقرے کے معنی کیا ہیں اور یہ فقرہ کیوں کہا گیا؟ حقیقت توحید کو طرح طرح سے سمجھایا گیا ہے، اس لیے کہ حقیقت توحید میں طرح طرح کے شبہے وارد ہوئے، چونکہ دنیا میں بظاہر انسان بہت سی چیزوں کو شر سمجھتا ہے۔ یہ انسان تو نہ جانے کن کن چیزوں کو شر سمجھ لیتا ہے، یہ انسان کبھی کبھی خیر مجسم کو شر سمجھ لیتا ہے، مگر کیا طاغوت بنی امیہ علی کو کیا سمجھتے تھے؟ اس سے بڑی مثال تو نہیں ہو سکتی، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے۔ طاغوت بنی امیہ جو ہزاروں کا لشکر لے کر آئے، کس لیے لشکر لے کے آئے تھے؟ اظہار محبت کے لیے، ریسپیکٹس پے کرنے کے لیے۔ ولی اللہ الاعظم، نفس رسول، امام برحق، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، امام المتقین، علی ابن ابی طالب، اور خود ان کے مطابق کرم اللہ وجہہ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے سامنے ایک بڑا لشکر لے کے آئے ہیں، کس لیے؟ علی کو قتل کرنے کے لیے، خیر مجسم سمجھ کے قتل کر رہے ہیں۔ علی خیر مجسم تھے،
علی سرچشمہ خیرات، علی کوثر خیر. تو یہ انسان تو نہ جانے جب گرتا ہے تو کس کس چیز کو شر سمجھ لیتا ہے. پہلے یہ سمجھیے، انسان خیر کو بھی شر سمجھتا ہے. سمجھے؟ یہاں سے میں گفتگو شروع کر رہا ہوں تاکہ ایک دم آپ کو وہ جھٹکا لگے. آپ سوچیں کہ بحث کس نوعیت کی ہے. انسان خیر کو شر سمجھ لیتا ہے، ورنہ اس کائنات میں شر کا وجود نہیں ہے. شر کا وجود نہیں ہے من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے. اللہ خالق شر نہیں ہے. پھر یہ جملہ آیا کیوں؟ وجہ یہ کہ انسان یہاں دیکھتا ہے یہ ظلمت ہے، یہ نور. وہ ظلمت کو سمجھتا ہے کہ یہ شر ہے، اور نور کو سمجھتا ہے کہ یہ خیر ہے. کیسی نادانی سی نادانی ہے. یہیں پر اگر اس بحث کو تفصیل سے کیا جائے نا تو آپ کو لطف آئے گا. ظلمت شر ہے. آپ کی زندگیوں میں رات نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یہی دن شر بن جائے گا. یہ رات بھی خیر ہے آپ کے لیے، یہ دن بھی خیر ہے آپ کے لیے. خشکی بھی خیر ہے آپ کے لیے، تری بھی خیر ہے آپ کے لیے. آکسیجن بھی ضروری ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی نظام زندگی کے لیے لازمی ہے. کس چیز کو شر کہہ رہے ہیں آپ؟ جتنی ایگزسٹنٹ ریالٹیز ہیں یہ سب خیرات ہیں. خیر ہے، خیر. اب ظاہر ہے کہ وقت کم ہے، تھوڑی دیر میں اذان ہو جائے گی، 2-3 منٹ میں، تو میں اس بحث کو سمیٹوں اور کل جاری رہے گی انشاءاللہ. کہ سامنے کی مثالیں ظلمت اور نور، اور اسی طرح نہ جائے حیات و موت. حیات کو سمجھتے ہیں خیر، اور موت کو شر. موت شر ہے. اللہ کے چاہنے والے تو موت کے لیے تڑپتے ہیں، جیتے ہیں مرنے کے لیے. ہم تو جیتے ہیں مرنے کے لیے. اے پروردگار وہ دن آئے کہ تیرے حضور میں باریابی نصیب ہو، تیرا وہ جہان دیکھیں جو تو نے اہل ایمان کے لیے خلق فرمایا. اے پروردگار ہم تو ہجرت کے عالم میں ہیں، وطن کب واپس آئیں گے؟ ہم تو ہجرت میں ہیں. یہ تو اجباری ہجرت ہے. یعنی یہاں جو پڑے ہوئے مجبوراً پڑے ہوئے ہیں نا. خودکشی حرام نہ ہوتی تو ہم کب کا اس جامع تن کو چاک کر کے روح کو آزاد کر چکے ہوتے ہیں. یہ کیفیت ہوتی ہے اہل اللہ کی. جو سجدہ کرتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ سجدے سے سر نہ اٹھے، روح اٹھ جائے. ہاں؟ لیکن عام لوگ موت کو شر سمجھتے ہیں. آپ سمجھ لیں کیا کیا شر آپ سمجھتے ہیں اور شر نہیں ہے. کن کن چیزوں کو آپ شر سمجھتے ہیں اور شر نہیں ہے. خلاصہ کہ نور و ظلمت سے لے کر حیات و موت سے لے کر اور شہد اور عسل اور تریاق تک، زہر تک. زہر شر ہے. زہر شر ہے. کتنی بیماریاں ہیں جو زہر سے ٹھیک ہوتی ہیں. اگر زہر نہ ہوتا تو بیماریاں کیسے ٹھیک ہوتی؟ بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے، اگر بیماری نہ ہو بغیر بیماری کے کھا لیں تو نقصان کرے گی. تو آپ کے کھانے کا قصور ہے، زہر کا کیا قصور ہے؟ زہر کا کیا قصور ہے؟ اگر وہ بیماری ہوتی اور اس بیماری کی مناسبت سے جتنی مقدار ضروری تھی وہ لی جاتی تو یہی زہر سرچشمہ خیر، سرچشمہ حیات. واضح ہے.
نہ ظلمت شر ہے، نہ موت شر ہے، نہ زہر شر ہے. واضح ہے؟ اس کائنات میں جو اس خیر مطلق نے خلق فرمائی ہے، کوئی موجود ایسا نہیں ہے جسے آپ شر کہہ سکیں. پھر شر ہے کیا؟ شر ایک امر اعتباری اضافی انتزاعی ہے. اب یہ مشکل لفظیں آ گئیں، یعنی کیا؟ اب اس کی ایک مثال جو بہت مشہور ہے، فلسفی کی کلاس میں بھی دی جاتی ہے، میں ممبر پہ بھی دے چکا ہوں، اس وقت بھی دہرا دوں. یہ گلا جو ہے نا، یہ گلا اگر سخت ہڈی کی طرح ہوتا، ڈاکٹر صاحب بھی تشریف فرمائیں، پروردگار ایسے تمام افراد کو ہماری ملت میں اور ان کے امثال کو بڑھائے اور سلامت رکھے. یہ گلا نرم ہے، نازک ہے، اس کی نرمی خیر ہے یا شر ہے؟ اگر یہ نرم نہ ہو تو ادھر ادھر گھومے گا کیسے؟ جھکے گا کیسے خالق کے سامنے؟ علم کیسے حاصل ہوگا؟ اس گلے کی نرمی یہ خیر ہے، اور چھری کی سختی اور تیزی خیر ہے یا شر؟ خیر ہے. چھری دھاردار نہیں ہوگی تو آپ اپنے تناول فرمانے کے لیے سبزی بھی کتریں گے تو کیسے کتریں گے، کیسے کاٹیں گے؟ وہ تو تیز ہونی چاہیے. یہ چھری اس کا تیز ہونا، کند چھری خیر ہے یا شر؟ شر ہے. تیز چھری ہی خیر ہے. چھری تیز ہو یہ شر ہے، یہ خیر ہے، اس لیے کہ اس سے فوائد حاصل ہوں گے، نہ جانے کتنی زندگی کے مسائل حل ہوں گے. اس چھری کی دھار کو اس گلے پر رکھنا نا وقت بغیر حق و استحقاق کے، وہ شر ہے. یہ فعل کس کا ہے؟ انسان کا. خواہ مخواہ شیطان کو بدنام کر رہے ہیں. کس قدر ظالم ہیں آپ. کام آپ کرتے ہیں، بدنام شیطان کو کرتے ہیں. شیطان کا وجود بھی خیر ہے، شیطان کا عمل شر ہے. شیطان کا وجود خیر ہے. وجود اس کو کس نے عطا کیا تھا؟ حق سبحانہ و تعالی. ہاں واضح ہے. انسان کے سوء اختیار سے شر وجود میں آتا ہے، اور اس پر بھی لفظ وجود جس طرح اطلاق ہوتا ہے وہ وجود حقیقی سے کہیں دور ہے. لیکن یہ جو تعلیم فرمایا گیا کہ خیر و شر دونوں کا مقدر کرنے والا پروردگار ہے، وہ ثنویت کے عقیدے کے جواب کے لیے. اس لیے کہ بہت سے لوگ دنیا میں پہلے تو کہتے تھے یہ شرور کی ایک فہرست مرتب کی، ظلمت شر ہے، موت شر ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک طرف خیر کی فہرست، ایک طرف شر کی فہرست. پھر کہتے تھے کہ خدا اللہ جس کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں وہ تو خیر ہے، خیر سے خیر ہی وجود میں آ سکتا ہے، تو پھر شر کہاں سے وجود میں آیا؟ اس کا مطلب کہ اس خدائے خیر کے مقابلے میں کوئی خدائے شر بھی ہے جو شر کو تخلیق کرتا ہے، اور یہاں سے ڈولیٹی یا ثنویت کا عقیدہ وجود میں آ گیا تھا. یزدان کے مقابلے میں اہرمان، خدائے واحد کے مقابلے میں خدائے خیر کے مقابلے میں خدائے شر. اس ثنویت کے عقیدے کو مٹانے کے لیے کہا گیا کہ کوئی دوسرا پروردگار نہیں ہے، کوئی دوسرا خالق نہیں ہے، کوئی دوسرا مدبر نہیں ہے، ایک ہی ہے، وہی ہے خالق خیر. اور اگر شر وجود میں آتا ہے تو بھی اسی کی اس بنائی ہوئی کائنات میں تمہارے سوء تصرف سے وجود میں آتا ہے. پروردگار ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود اپنے وجود کے شر پہ غالب آ سکیں، چونکہ ہم بشر ہیں، ہمارے اندر بھی ہم بشر ہیں.
تو لفظی اعتبار سے پروردگار بحق بائے بسم اللہ ہمارے وجود کے بے کو ہمارے شر پہ غالب فرما دے۔ پروردگار ہمارے ہاتھوں سے کبھی دامن ولایت نہ چھوٹے، ہم ولی مطلق عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے غلاموں میں خدمت گزاروں میں شمار ہو جائیں۔ پروردگار اس دنیا کو جلد از جلد نور ولایت سے منور فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔